بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امجد علی شاکر ہوں، اور آج مولانا عبید اللہ سندھی کی وفات کو جب 76 سال ہو گئے ہیں، میں انہیں یاد کرنے کے لیے ایک تحریر لکھی ہے۔ میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا سندھی علیہ الرحمہ کی وفات کو آج 76 سال ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عام طور پر جن بزرگوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ماضی سے ہمارا رشتہ مستحکم بناتے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہمیں یقین کی روشنی ملتی ہے۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور دلوں میں روشنی کی جوت جگاتے ہیں۔ ان کی بہت سی باتوں کو ہم گزرے ماضی کا قصہ سمجھتے ہیں، کہیں کہیں ایسی بات بھی پا لیتے ہیں جو ہمارے آج کو روشن کر دیتی ہے۔ ہم اکثر اپنے بزرگوں کو عظیم ماضی کا حصہ خیال کرتے ہوئے ان کا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، گاہے گاہے باز خاں این دفتر پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن این داغ ہائے سینہ رہا۔ کیا ہم مولانا سندھی کو بھی اس حوالے سے یاد رکھتے ہیں کہ ان کی عظمتوں اور کرامتوں کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے علم و عمل کو یاد کریں اور انہیں عظیم ماضی کا ورثہ مان لیں؟ مگر انہیں اس انداز میں ماننا ممکن نہیں۔ انہوں نے کبھی خود کو تقدس اور تقدیس کے حوالے سے نہ متعارف کرایا، نہ متعارف کرانے دیا۔ مولانا جب دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر سندھ لوٹے تو انہوں نے سر سید احمد خان اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں منگوا کر پڑھی۔ مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو کبھی مقدس لباس میں نہ پیش کریں گے نہ پیش کرنے دیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ جب کوئی شخص مقدس لباس میں سامنے آتا ہے تو ماننے والوں پر گمراہی کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں، خود اس کو اپنے بارے میں بڑے دعوے کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ مولانا سندھی نہ کبھی مقدس بزرگ بنے اور نہ خود کو بڑا آدمی بنوایا۔ حافظ محمد صدیق میمن بتاتے ہیں کہ مولانا کی زندگی کے آخری ایام تھے اور وہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے۔ تقریر کے دوران میں ہی انہیں قے آئی، وہ ایک طرف ہو کر قے کرنے لگے۔ افاقہ ہوا تو وہ پھر ڈائس پر آئے۔ اس دوران میں ان کا شاگرد نعرے لگوانے لگا۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے یہ شاگرد مولانا عزیز اللہ جروار تھے۔ ایک نعرہ یہ لگوایا گیا، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی زندہ باد۔ مولانا نے اپنے شاگرد کو غصے میں تھپڑ دے مارا اور فرمایا، میں امام انقلاب نہیں، میں تو ہارے ہوئے لشکر کا سپاہی ہوں۔ مولانا سندھی 1939 میں وطن لوٹ رہے تھے۔ ان کی آمد تھی کہ ہندوستانی اخبارات میں ان کے بارے مضامین شائع ہوئے۔ ان مضامین میں مولانا کو بڑا آدمی ثابت کیا گیا۔ ان کے خاندان کو اشرافیہ کا خاندان لکھا گیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم سے متعلق بہت مبالغہ آمیز دعوے کیے گئے۔ ان دعوی کے باعث یہ تھے کہ ہمارے ہاں قیادت و سیادت اشرافیہ کا حق خیال کیا جاتا ہے۔ مولانا کے سفر روس کے بارے میں بھی خاصا مبالغہ آمیز بیان ترتیب دیا گیا۔ مولانا یہ سب کچھ پڑھ کر خاصے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے احوال خود مرتب کر کے مضمون روزنامہ انقلاب میں اشاعت کے لیے بھیجا۔ اس مضمون میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ وہ ایک عام سے خاندان کے عام فرد ہیں اور عام سے اسکول سے تعلیم پاتے رہے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد وہ دیہات کے مدارس میں پڑھتے پڑھتے سندھ پہنچے اور سید العارفین حافظ محمد صدیق برچونڈی شریف کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ لوگ انہیں بڑا آدمی بنا رہے تھے اور وہ بڑا آدمی بننے سے انکاری تھے۔ مولانا کہ خود کو مقدس روپ میں پیش نہ کرنے کی وجہ تو واضح ہے کہ وہ گمراہی کا کوئی دروازہ کھولنے کے روادار نہ تھے، مگر وہ اس بات کے روادار بھی نہ تھے کہ کوئی انہیں بڑا آدمی تسلیم کرے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی فکر پیش کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ فکر اسی صورت میں فروغ پاتی ہے کہ مفکر کے ساتھ اتفاق بھی کیا جائے، اختلاف بھی۔ بڑے آدمی کو ہمارے یہاں صرف مانا جاتا ہے، ان کے افکار پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، اسے اختلاف نہیں کیا جاتا، صرف مانا جاتا ہے۔ مولانا چاہتے تھے کہ ان کی باتوں پر غور کیا جائے۔ وہ اختلاف رائے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہ اپنے سے اختلاف رکھنے والے بہت سے لوگوں سے ملتے تھے اور ان کی بحثوں کو، ان کے اختلاف کو، ان کے اعتراضات کو نہ صرف برداشت کرتے تھے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مگر ان لوگوں سے ضرور ناراض ہوتے تھے جو کٹ حجتی کرتے تھے، جو کن ذہن اور متعصب تھے، کیونکہ کٹ حجتی کج بیسی مکالمہ نہیں ہوتا، اس سے فکر کا سفر آگے نہیں بڑھتا۔ میں اس سلسلے میں اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں۔
میں ایک دفعہ اشریہ اکیڈمی گجرانوالہ مولانا سندھی پر کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ میرے مخاطب دورہ تفسیر کے طلبہ تھے۔ ان کے استاد ایک صاحب تھے جن کا نام میں نہیں لیتا، پروفیسر بھی تھے، بھی موجود تھے۔ لیکچر کے بعد وقار صاحب اب نام آئی ہے نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب صرف یہ بنتا تھا کہ آپ مولانا سندھی کے ذہنی عدم توازن کے قائل ہیں تو میری گفتگو کو تضییع اوقات سمجھیں اور مجھے اجازت دیں، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ مولانا سندھی کی صفائی پیش کرتا رہا اور نقش پر آپ بناتا رہا۔ میں شکر گزار ہوں پروفیسر وقار صاحب کا، جن کے ابتدائی سوال اور ان کے تلامذہ کے سوالات نے مجھے کج بسی کے معنی سمجھا دیے اور واضح کر دیا کہ مولانا سندھی کس قسم کے رویوں پر ناراض ہوتے تھے اور کن لوگوں سے بات کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی سے بات کرنے سے انکار کر دوں یا کسی کے سوال پر ناراض ہو جاؤں کہ میں تو خود طالب علم ہوں اور میرا وقت بھی زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ مولانا سندھی نے خود کو ہارے ہوئے لشکر کا سپاہی کیوں کہا تھا؟ یہ تو واضح ہے کہ وہ اتحاد عالم اسلام کا جذبہ لے کر کابل پہنچے تھے۔ ان کی ریشمی رومال کی تحریک سے نہ صرف آزادی حاصل نہ ہو سکی، اس کی بنیاد بھی غلط ثابت ہو گئی، اور وہ تھی اتحاد عالم اسلام اور ملت کو ایک سیاسی قوت ماننے کا تصور۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل عثمانی خلافت ملت اور اتحاد عالم اسلام کے سیاسی تصور پر قائم اور استوار تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی اتحاد عالم اسلام اور ملت کا سیاسی تصور ختم ہو گیا۔ مولانا اس جنگ میں ملت کے سیاسی تصور اور اتحاد عالم اسلام کے نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، انہوں نے اس کے لیے گھر بار چھوڑا تھا، اپنے آپ کو وقف کیا تھا، مگر وہ یہ جنگ ہار گئے تھے۔ ہارا ہوا سپاہی اگر حوصلہ نہ ہارے، وہ نیا محاذ کھولتا ہے، نئی تنظیم بناتا ہے، نیا اسلحہ خریدتا ہے اور پھر جنگ لڑتا ہے۔ انہوں نے افغانستان، ترکی اور مکہ میں رہ کر اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ اب ملت بطور سیاسی نظم کے کہیں وجود نہیں رکھتی، کہیں موجود نہیں ہے۔ افغان ہیں، ترک صرف ترک ہیں اور عرب صرف عرب ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہیں مگر دینی طور پر، نہ کہ سیاسی طور پر۔ وہ سیاسی طور پر افغان ہیں، ترک ہیں اور وہ عرب ہیں۔ وہ یہ بات ہندوستانی مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ وہ سندھیوں کو بتاتے تھے کہ وہ سندھی ہیں، پنجابیوں کو بتاتے تھے وہ پنجابی ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ سیاست میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو۔ یہ بات سکندر حیات نے اپنے تجربے سے سمجھ لی تھی، مولوی اے کے فضل الحق نے اپنے تجربے سے سمجھ لی تھی، سکندر حیات اور ان سے پہلے سر فضل حسین نے یونینسٹ پارٹی بنائی تھی، مولوی اے کے فضل الحق نے ذمہ دار اور کسان کے حوالے سے پارٹی بنائی تھی، نواب چتاری نے ذمہ دارہ لیگ بنائی تھی۔ وہ مولانا چاہتے تھے کہ نئے آئین میں صوبوں کو اسٹیٹ کا نام دیا جائے اور ہندوستان کی فیڈریشن قائم کی جائے۔ وہ صوبائی خود مختاری کے ذریعے صوبوں میں رہنے والے لوگوں کے مذاہب، کلچر اور زبان کے تحفظ کے قائل تھے۔ وہ سیاست میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ وہ ملت کو قوم سمجھنے کو غلط خیال کرتے تھے۔ اس وقت کی فضا میں مسلمانوں نے ہند اتحاد عالم اسلام اور ملت کے سیاسی تصور پر فریفتہ ہو رہے تھے، اور اس کے پیچھے شاعری کی قوت تھی، نعروں کی قوت تھی۔ اس کے پیچھے گہری سوچ اور علم کی قوت نہیں تھی، اس کے پیچھے گہرا تجربہ اور گہرا تجزیہ نہیں تھا۔ مولانا سمجھتے تھے کہ لوگ موہوم تصورات کے پیچھے ہیں، خیالی دنیا میں زندہ ہیں۔ وہ انہیں زمینی حقائق سے آگاہ کر رہے تھے، مگر بہت کم لوگوں نے ان کی آواز کو سنا اور ان کی باتوں میں موجود سچائی کو تسلیم کیا، بلکہ مدراس میں ایک جگہ ان سے بدتمیزی کی گئی۔ ہارے ہوئے لشکر کے اس سپاہی کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ملت کو سیاسی وحدت تسلیم کرنا وقتی طور پر ممکن ہے، مگر اس کے نتائج خطرناک ہو گئے۔ تحریک پاکستان کے عزائم اور مقاصد کے سخت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان قائم ہو جائے گا اور اس کا پہلا ہدف افغانستان ہوگا۔ وہ اس تحریک کے پس منظر میں سامراجی مقاصد کو کار فرما دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں افغانستان جنگ کا مرکز ہوگا اور وادی سندھ کی سرزمین کرائے کے فوجی مہیا کرے گی۔ مولانا سندھی ملت اسلامی کی سیاسی شناخت اور اتحاد عالم اسلام کے سیاسی وجود کا کلیتاً انکار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جمال الدین افغانی کے پان اسلامزم کو اسلام دشمن تحریک کے طور پر دیکھتے تھے اور اقبال کے اتحاد عالم اسلام کے پروگرام کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا عہد قومی جمہوریت کا عہد ہے۔ قومیت اور جمہوریت کے یہ تصورات جدید یورپ میں پروان چڑھے ہیں۔
جدید یورپ کی سماجی ترقی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی خطہ ارض پر رہنے والے لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے آپ پر حکومت کریں۔ یہ انقلابی تبدیلی اور یہ سماجی انقلاب مولانا کے نزدیک بہت اہم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تمام انسانیت اس معاملے میں یورپ کی احسان مند ہے۔ اس انقلاب نے قومیت کا تصور دیا ہے اور جمہوریت کا نظام دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان قومی جمہوری حکومتیں قائم کریں۔ یہ قومی جمہوریتیں ہی عالم اسلام کے اتحاد کی بنیاد بن سکتی ہیں، کیونکہ قومیت قومیت اگر نچلا پایا ہے کسی سیڑھی کا تو اس کا اگلا پایا اتحاد عالم انسانی بھی ہے۔ مولانا سندھی کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے عہد سے پوری طرح باخبر تھے۔ وہ عوام کے انسانی حقوق کے علمبردار تھے اور قوموں کے حقوق خود ارادی کا پیغام لے کر 1939 میں مکہ سے ہندوستان لوٹے تھے۔ وہ مسلم قومیت اور اتحاد عالم اسلام کے نظریوں کی بجائے قوموں کی آزادی اور حقوق کی حفاظت کو اہمیت دیتے تھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولانا کی زندگی کے صرف 70 برس کے اندر پاکستان 18ویں ترمیم کے ذریعے مولانا کا پروگرام اپنا چکا ہے۔ ہم نے اتحاد عالم اسلام اور ملت کے سیاسی نعرے کے تحت 1979 سے 1989 تک کا نام نہاد جہاد بھی دیکھا، اور پھر 1999 سے 2009 تک دہشت گردی